جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دہلی فسادات، پولیس نے اب JNU اسٹوڈنٹ شرجیل امام کو UAPA کے تحت کیا گرفتار۔ کورونا بحران، شری پدمنابھا سوامی مندر کے کپاٹ کھلے۔ انجینئرنگ کمپلیکس میں زبردست آتش زدگی، دوسری منزل خاکستر ہوئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں یوگی حکومت کو پھٹکار، مکمل لاک ڈاؤن کا دیا مشورہ۔ بنگال میں ستمبر تک کورونا کے بڑھتے پھیلاؤ پر لگ سکتی ہے لگام، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا آیا بیان۔ الہ آباد میں خاتون مسلم یوٹیوبر کو پولیس نے کیا گرفتار۔ ٹینشن اور ڈپریشن میں اتر پردیش پولیس، لکھنؤ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے کاؤنسلنگ۔ رواں سال دگنی دھوکہ دہی، بینکوں کو لگی 18 کروڑ سے زیادہ کی چپت، RBI کی رپورٹ آئی۔ قرض ادائیگی معاملہ، RBI کے پیچھے نہ چھپے، اپنا رخ واضح کرے حکومت، سپریم کورٹ کا تبصرہ آیا۔ کورونا کے کیسوں میں اضافہ، اموات میں کمی، عالمی ادارے صحت کا آیا بیان۔ افغان فوج پر طالبان کے حملوں میں اضافہ، 17 افراد ہلاک، 41 زخمی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ جاری۔ افغانستان سیلاب کے باعث 70 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کے لبنان حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے۔ اسرائیل سے پہلا وفد پیر کے روز متحدہ عرب امارات جائے گا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی اہم ترین عالم بھر سے آئی ہوئی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ، تنقیدی تبصرے، کچھ ویڈیوز، کچھ تصویریں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح جائیں، دیکھیں، دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط بنائیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کی پہلی خبر ہے دہلی سے۔ دہلی پولیس نے اب جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ شرجیل امام کو اس سال فروری مہینے میں دہلی کے شمالی مشرقی ضلع میں ہوئے دنگے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق امام کو سخت UAPA قانون کے تحت گرفتار کیا گیا۔ انہیں گزشتہ 23 اگست کو وارنٹ پر آسام سے دہلی لایا گیا تھا۔ معلوم ہو کہ شرجیل امام کے خلاف جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گزشتہ سال 13 دسمبر اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 16 جنوری کو متنازع شہریت ترمیم قانون CAA کے خلاف مبینہ طور پر متنازع بیانات دینے کی جانچ چل رہی ہے، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر دھمکی دی تھی کہ آسام اور بقیہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹ کو ہندوستان سے الگ کر دیا جائے۔ اس طرح بیانات دینے کے ان پر الزامات لگے ہیں۔ ناظرین گرامی، عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے ملک بھر میں لگے لاک ڈاؤن کے دوران بند کیے گئے دنیا کے مشہور شری پدمنابھا سوامی مندر کے دروازے بدھ کو عقیدت مندوں کے لیے کھول دیے گئے۔ ناظرین گرامی، سری نگر کے راج باغ علاقے واقع انجینئرنگ عمارت میں بدھ کی علصبح آگ نمودار ہوئی ہے، جس سے عمارت کی دوسری منزل اور بالا خانہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس عمارت میں PHE کے چیف انجینئر، محکمہ آبپاشی اوور فیلڈ کنٹرولر اور دوسرے انجینئرنگ دفاتر بھی موجود ہیں۔ ناظرین، کورونا کی وبا کے بڑھتے کیسز کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ نے یوگی حکومت کو پھٹکار لگائی ہے۔ ہائی کورٹ نے صوبے میں بڑھتے معاملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور یوگی حکومت کو مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہائی کورٹ کی اصلاح کے بعد تصور کیا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے عوام کو ایک بار پھر لاک ڈاؤن سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا کورونا وبا سے پریشان ہے۔ اس وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسین بنانے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی بڑی آبادی بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ملک میں ہر دن ہزاروں نئے مریض سامنے آ رہے ہیں، جس سے انتظامیہ پریشان ہے۔ حکومت کورونا کے خاتمے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہے، وہیں لوگ اس خطرناک وائرس سے نجات کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جبکہ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایسی ہی نویس سنائی ہے۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ کورونا پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی ماہرین کی کمیٹی پر امید ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کورونا کے بڑھتے مریضوں پر اپوزیشن کی تنقید
کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت نہ خدا ہے نہ جادوگر، ایسے میں کورونا کے بڑھتے مریض کے لیے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے ماہرین کی کمیٹی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ صحت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ستمبر تک بنگال میں حالات کنٹرول میں آ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے والی ایک مسلم یوٹیوبر کو الہ آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون یوٹیوبر پر الزام ہے کہ اس نے یوٹیوب پر ایسا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے گئے تھے۔ پولیس نے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش پولیس کی ایمرجنسی ریسپانس یونٹ 112 یعنی 112 کے پولیس اہلکاروں کی لکھنؤ یونیورسٹی کے سائیکولوجسٹ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے سائیکولوجسٹ پولیس اہلکاروں کو ڈپریشن، ٹینشن اور دیگر ایشوز سے لڑنے میں مدد کر رہے ہیں۔ سینئر پولیس افسران نے بتایا کہ ملک میں 500 سے زائد پولیس اہلکاروں نے 27 سے زائد کاؤنسلر سے مدد طلب کی ہے۔ ناظرین، ریزرو بینک آف انڈیا کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیرو مودی، میہل چوکسی اور وجے مالیا کے بینکوں کے ساتھ کیے گئے گھوٹالوں کے بعد بھی بینکوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، بلکہ اس دھوکہ دہی میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ لائف منٹ کی رپورٹ کے مطابق ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 2020 میں بینک فراڈ کی رقم دگنی ہو گئی ہے۔ رواں مالی سال 1.85 ٹریلین یا تقریباً 18 خرب 50 ارب روپے کی دھوکہ دہی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دھوکہ دہی کی رقم تو ضرور دگنی ہو گئی، تاہم معاملات میں بھی 28% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کی رپورٹ کا اس حکومت کے دور میں منظر عام پر آنا حیران کن ہے جو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کا نعرہ لگاتی رہی ہے۔ ناظرین، موریٹوریم یعنی کہ بینکوں کے قرض ادائیگی کے عمل کو مؤخر کیے جانے کے معاملے میں بدھ کے روز ہونے والی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت پر سخت تبصرہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ موریٹوریم کے معاملے میں وہ اپنا رخ واضح کرنے کے لیے جلد حلفنامہ دائر کرے اور ریزرو بینک کے پیچھے چھپ کر خود کو دفاع نہ کرے۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 1 ستمبر کو ہوگی۔ ناظرین، کورونا وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور اب عالمی ادارے صحت نے بھی کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا بدستور پھیل رہی ہے، لیکن اموات کی تعداد میں مجموعی طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ جنوبی مشرقی ایشیا اور مشرقی بحر متوسط کے علاقے میں کووڈ-19 کے کیسوں اور اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ WHO نے کورونا وائرس سے متعلق اپنی نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اب تک اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے تمام نئے کیسوں میں سے 50% براعظم امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور 39,240 ہلاکتوں میں سے 62% براعظم امریکہ ہی میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں منگل کے روز شمالی صوبے بلخ میں افغان فوج کے کمانڈوز کو ہدف بنا کر کیے گئے ٹرک بم حملے سمیت طالبان کی طرف سے کئی حملے کیے گئے جن میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ طالبان نے ٹویٹر پر ایک بیان میں صوبے بلخ میں ہونے والے ٹرک بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے افغان فوج کے کمانڈوز کو اس حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کمانڈوز فورس کے 2 اہلکار مارے گئے ہیں اور 6 زخمی ہو گئے ہیں، باقی تمام زخمی عام شہری ہیں۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ کے جنوب میں واقع حماس کے ایک اڈے پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ٹویٹر پر اپنے اعلان میں کہا کہ غزہ سے پھینکے جانے والے آتشگیر غباروں کے جواب میں حماس کی ایک سرنگ پر حملہ کیا گیا۔ فلسطینی حلقوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے خان یونس کے مشرق میں خالی اراضی کو نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، افغان دارالحکومت کابل کے جوار میں واقع پروان صوبے میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب کی زد میں آنے سے 70 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پروان دفتر گورنر کی ترجمان واحدہ شاہکار کا کہنا ہے کہ پروان میں کل صبح سے شروع ہونے والی موسلادھار بارشیں سیلاب پیدا ہونے کا موجب بنی ہیں۔ شاہکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب سے 100 سے زائد افراد مختلف حادثات میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے لبنان میں تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک بیان کے مطابق فوج نے اسرائیلی سرحد کے قریب حزب اللہ کی چوکیوں کو فضا سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کارروائی لبنان سے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کے جواب میں کی گئی ہے۔
ناظرین، تل ابیب اور ابوظہبی کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے پر مبنی معاہدے کے بعد اسرائیل سے ایک اعلیٰ سطحی وفد امریکی صدر کے داماد اور مشیر جرید کوشنس کے بھی شامل ہونے والے امریکی حکام کے ہمراہ آئندہ ہفتے متحدہ عرب امارات کا دورہ کرے گا۔ اسرائیلی دفتر وزارت عظمیٰ کی جانب سے جاری کردہ تحریری اعلان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے قومی سلامتی کونسل کے سربراہ میر بن شبات کی قیادت کے ایک وفد کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالات کو معمول پر لانے کے دائرۂ عمل میں مذاکرات کی غرض سے پیر کے روز ابوظہبی کا دورہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔